جو ہم افغانستان کے ساتھ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہم نے بند کی ہے اس کے ہماری قومی زندگی پر اور کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ اس سے جڑے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہزار لاکھوں جو لوگ ہیں اس کی انڈسٹری کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ کیونکہ اتنی دیر کے بعد ہم ان چیزوں کے طرف، کیونکہ مینوفیکچرنگ کے ملک میں ہو نہیں رہی، عادی بھی ہو چکے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا اس ٹرانسکوم کے سامنے رکھا. اصل وجوہات یہ ہیں جی کہ یہ 600-700 سال سے، صدیوں سے ایک ٹریڈ روٹ ہے جو اپ ٹو لنڈن، یورپ تک ملاتا ہے پاکستان کو. پاک افغان بارڈر یہ ہمارا تقریباً کم و بیش 3000 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اس پر 4 سے 5 ہمارے بارڈرز کے جو ہبز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، جس میں تورخم ہے، خرلاچی ہے کرم کا، اور وزیرستان کا گور اڈا ہے، اور نارتھ وزیرستان کا غلام خان بارڈر ہے. اس کے ساتھ ہی خیبر علاقے کا جو ہے تورخم لڈی کوتل بارڈر ہے. اس بارڈر پر صدیوں سے ٹریڈ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہی بھی. اس میں یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی، چونکہ ریسٹ آئل فاٹا علاقہ ہے، انڈر ڈیولپ علاقہ ہے، اس میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی خاص ایگریکلچر نہیں ہے. اس میں سب لوگوں کا بود و باش، بسر اوقات، روزگار اس ٹریڈ پر ہی منحصر کرتا ہے پاک افغان. تو اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس میں اسی سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، مزدور کو مزدوری ملتی ہے، ٹرانسپورٹر کو ٹرانسپورٹ میں کام آتا ہے، اور اسی طرح کلیئرنگ ایجنٹ اور ٹریڈر امپورٹ ایکسپورٹ بائی لیٹرل ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں. تو اس میں نہ صرف اس علاقے کے لوگ، KPK کے لوگ، بلکہ پنجاب اور سندھ کی انڈسٹری بھی اس سے کام چل رہی ہے. اور یہ ہمارا لینڈ روٹ جو ہے یہ ہمارا سینٹرل ایشیا تک آگے ٹریڈنگ کر رہا ہے، بلکہ ترکی اور ایران بھی اس روٹ سے ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اس کا آغاز صاحب یہ بھی تو ہے نا، جی یہ درست ہے آپ کی بات کہ روزگار متاثر ہوئے گا، لیکن ظاہر ہے دہشت گردی ہے، لیکن اس پر بھی سوال ہے کہ سارے لوگ دہشت گرد تو نہیں ہیں. لیکن ایک ہے کہ اگر ان وہاں سے چیزیں جو ہمیں سستی مل جاتی ہیں، جس کو ہم اسمگلنگ کہتے ہیں، تو پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیمیج تو وہ کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ چیزیں مل جاتی ہیں کم ریٹ پر یا باہر کے ملکوں سے، تو ملکی انڈسٹری کے لیے یہ فائدہ مند چیز تو نہیں تھی. سر یہ پرانا اسٹانس تھا. اب تو فینسنگ ہو چکی ہے، اسمگلنگ ختم ہو چکی ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے سچ کہ اس میں اسمگلنگ کا عنصر پایا جائے، چونکہ ہماری فورسز بڑی ویجیلنٹ ہیں اس وقت اور بڑے طریقے سے پورے بارڈر کو ڈیل کر رہی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب کہ اسمگلنگ ہو یا ایسی چیز. ہاں، وہ اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو مال آگے سینٹرل ایشیا کو دیتے ہیں وہ منگاتے ہیں. بالکل پہلے ہوتا تھا لنڈی کوتل بازار، باڑا بازار، لوگ آ کے آسان چھوٹے بغیر کسٹم کے نان کسٹم پیڈ اشیاء خرید کے لے جاتے تھے اپنے گھریلو استعمال کے لیے. وہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اچھا، اب وہ اسمگلنگ ختم ہو چکی ہے. ایسا کوئی ایسی بات نہیں. یہاں پر فارمل ٹریڈ شروع ہو چکی ہے، جس کا تقریباً 70 سے 80 کروڑ روپیہ یومیہ ہمارے اس کو ریونیو کو آ رہا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ. یعنی 70-80 کروڑ روپیہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-2.5 ارب روپیہ اور سال کا تقریباً 30-28 ارب روپیہ میں ریونیو میں آتا ہے. بے شک بے شک. اور اس طریقے پر یہ 3 سے 5 ارب کی ہماری ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے ساتھ.